السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی ملک عثمان صاحب کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 95 پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے نمکین کھیر۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھتے ہیں۔ نمکین کھیر۔ ایک باورچی چاولوں کی کھیر پکا رہا تھا۔ اس نے کئی کلو دودھ میں چاول ڈالے اور کھیر پکانا شروع کی۔ اس کے سامنے شیشے کے 2 جار تھے، ایک میں سفید نمک تھا اور دوسرے میں سفید چینی۔ باورچی نے ایک جار میں سے نمک چینی سمجھتے ہوئے لیا اور کھیر میں ڈال دیا۔ جب پک کر تیار ہوئی تو وہ میٹھی کھیر کے بجائے نمکین کھیر تھی۔ تو باورچی اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھا کہ اس نے محض سطحی نظر پر اعتبار کیا اور جار کی ہم رنگ سے دھوکہ کھا لیا۔ اشارہ: سطحی نظروں سے آگے بڑھ کر مزاج شناسی کا گہرا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ناگہانی شرمندگیوں سے بچا جا سکے۔ اب یہ اس کا گرافک ہے کہ یہ بیچارہ باورچی جو ہے وہ شرمندہ ہو گیا، اور یہ پیچھے جار بھی نظر آ رہے ہیں، سالٹ ہے اور شوگر ہے، تو دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں۔ تو اس میں جو ملک عثمان صاحب ہمیں درس دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سطحی نظر ہے اس سے آگے بڑھ کر مزاج شناسی بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے ملک عثمان صاحب نے جو اس میں لکھا ہے، اس کا جو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی شدت سے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کریں، تو اس سلسلے میں وہ کوئی نہ کوئی گائیڈنس ڈھونڈتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان ہے اس کے اندر لالچ بھی موجود ہوتی ہے، تو کافی سارے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مطلب ہے کہ کچھ ایسے حکیم ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں یا علاج کرتے ہیں، یا کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کہ اچھے کوالیفائڈ نہیں ہوتے، صرف ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوتا ہے یا انہوں نے کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ اچھے ڈاکٹر بھی ہوں۔ تو ملک صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں میرے خیال میں کہ انسان کے اندر اپنی ایک استعداد پیدا کرے کہ انسان کے اندر مردم شناسی یا مزاج شناسی جو ہے وہ اس کی اندر ہو، تاکہ وہ دھوکہ نہ کھائے۔ کیونکہ دھوکہ اگر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ جو مومن ہے وہ ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر اس کو ایک دفعہ کسی نے دھوکہ دے دیا ہے تو دوسری دفعہ وہ اس میں دھوکے میں نہیں آئے گا۔ اور اس طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا اس دنیا کے اندر، ہمارا اس پلانٹ کے اوپر بہت ہی کم ٹائم ہے۔ اس باڈی کو کبھی پیدا ہوئی تھی، ابھی کتنا عرصہ اور چلے گی، ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، تو میں اس میں سے نکل کے چلا جاؤں گا۔ تو اس باڈی کی لمیٹڈ ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں اگر ہم کسی ایسے بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں جو کہ خود ہی اس کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی روحانی طور پر یا اس طریقے سے، کیونکہ یہ روحانی چیز ہے، یہ پوری بک بھی روحانیت کی طرف درس دیتی ہے، تو اس میں ہمارا ٹائم ضائع ہونے کا بڑا خدشہ ہے، کیونکہ ہم سنسیئرلی ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی مقام پر پہنچیں، کچھ نہ کچھ ہمارے اندر ایک جستجو ہوتی ہے۔ تو اگر کسی غلط انسان کے ہتھے اگر انسان چڑھ گیا تو اس کی جو انرجی ہے، جوانی ہے، وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو جوانی کا پیریڈ ہوتا ہے، مطلب ہے کہ 20 سال سے 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے، اس میں انسان میکسیمم پوٹینشیل ہوتا ہے گروتھ کا، کاروبار کا، جاب کا، لرننگ کا، مطلب ہے چیزیں سیکھنے کا، ٹھیک ہے۔ اگر وہی ٹائم کسی غلط انسان کی صحبت میں گزر گیا تو وہ کافی زیادہ خسارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو شرمندگی ہے وہ اگر بار بار ہوگی تو مسئلہ ہوگا، لیکن اگر ہم کسی اسٹیپ وائز کسی ایک پروسیس میں سے گزریں، اور اگر جلدی ہمارے اندر اپنی استعداد اگر پیدا ہو جائے کہ بھانپ لینے کی کسی بندے کو یا کسی کو، تو اس میں جو ہے
چانسز ہوتے ہیں کہ انسان کافی اچھی جلدی ترقی کر سکتا ہے. لیکن اگر نیت خالص ہوگی تو جو اس کا نقصان ہوا ہے، جو ٹائم جس نے بندے نے ضائع کیا ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کچھ عرصے بعد، تو دوسرا وہ کمپنسیٹ بھی ہو جاتی ہے. لیکن ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے اندر مردم شناسی کی جو اہلیت ہے وہ پیدا کرے اور اس کو پریکٹس میں لے کے آئے. تو ابھی اس کے اندر کون کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جس طرح انسان اس کو پریکٹس کر کے تو یہ علم حاصل کر سکتا ہے مردم شناسی کا یا مزاج شناسی کا، یہ تو ہم ملک صاحب سے جب یہ اس کی تشریح فرمائیں گے اس وقت ان سے جانیں گے. باقی تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے مزاج شناسی بہت ہی گہرا علم ہے. یہ بغیر تجربے کے یا بغیر تربیت کے یا بغیر کچھ علم کے یہ میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ مزاج کے بظاہر سخت ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے ان کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے اندر سے نرم بھی ہو، بعض اوقات انسان دھوکہ بھی کھا سکتا ہے. اور بعض لوگ خود سخت مزاج ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان ان کے نزدیک ہی نہ آئے، کوئی غلط انسان. تو بظاہر سخت ہوتے ہیں لیکن اندر سے نرم ہوتے ہیں. ہمارے سامنے موجود ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب وہ ان کی خلافت کا ٹائم آیا تو انہوں نے بولا کہ یہ تو سخت آدمی ہے، یہ تو ہمارے اوپر ظلم کرے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نبی تو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ ظلم نہیں کرے گا، یہ نرم آدمی ہے. تو مزاج شناسی جو ہے بڑی ضروری ہے. اور اور نہ صرف یہ اپنے لیے ضروری ہے بلکہ کسی انسان کو کوئی ذمہ داری سونپنے کے لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ بھائی یہ بندہ ذمہ داری نبھا سکتا ہے نہیں کر سکتا، یہ جاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اب دیکھیں جتنی بھی کمپنیاں ہیں بڑی بڑی، اس کے اندر ایچ آر مینیجرز ہوتے ہیں، ایچ آر ہیومن ریسورس والے ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ نئے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کا انٹرویو کرتے ہیں. اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اس نے سی وی کے اندر لکھا ہوا ہے وہ اس نے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں. اس سے بات کرتے ہیں، بات کرنے کا انداز، اس کا جو اعتماد کا جو لیول ہے، کانفیڈنس لیول، وہ چیک کرتے ہیں. پھر علم چیک کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ پچھلی کتنی کمپنیز میں اس نے کام کیا ہے، بھاگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد یا مستقل مزاجی ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کی کافی ساری ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم میرا خیال ہے سیکھ بھی سکتے ہیں. تو ہم بجائے اس کے کہ پریکٹیکلی حاصل کریں، تھیوری پہلے اس کو کریں، کچھ انٹرویوز دیکھیں. آج کل تو نئی ریسرچ بھی ہوتی ہیں ہیومن بیہیویئر پہ، سائیکولوجیکل چیزوں کی. تو اس حوالے سے کافی سارا نالج ہم حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بہرحال مزاج شناسی جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ علم ہے کسی بھی کام کے لیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے کسی کاروبار کے لیے، اپنی جاب کے لیے، کسی شادی کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے. ٹھیک ہے، تو جب مزاج کو معلوم ہوگا، مزاج انسان کو معلوم ہوگا، اس حساب سے انسان اپنا پروفیشن بھی چوز کر سکتا ہے، کیریئر بھی چوز کر سکتا ہے، تعلیم بھی چوز کر سکتا ہے، اپنا ایک جیون ساتھی بھی چوز کر سکتا ہے. تو ہر اعتبار سے یہ کام آتی ہے. تو اس کی میں کیونکہ روحانی اعتبار ہے تو انشاءاللہ ہم ملک عثمان صاحب جو اس پہ ویڈیو بنائیں گے تو انشاءاللہ اس پہ مزید ہم ان سے استفادہ حاصل کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ جو ویڈیو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.